بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم درس قرآن کا پہلا لیکچر لے رہے ہیں۔ پہلے لیکچر میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، یعنی جسے یقین ہو کہ اللہ ہے، اللہ برحق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور قیامت بھی قائم ہوگی، اس پر یقین ہے، تو فرمایا وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اس لیے کہ ہمسائے کے حقوق ہیں، اگر آپ ان کو ستاؤ گے، تنگ کرو گے، تکلیف پہنچاؤ گے تو قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور یہ سوالات ہونے ہیں تو پھر میرے نبی نے فرمایا ہمسائے کو نہ ستاؤ، ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور پھر آگے ارشاد فرمایا جو اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جب بھی مہمان گھر آ جائے تو اس کو اچھی جگہ پر بٹھایا جائے، اس کے لیے اچھی چارپائی بچھا دی جائے، اس کے لیے اچھا بسترا بچھا دیا جائے، اچھا بستر لگا دیا جائے، اس کی عزت کی جائے اور اس کو اچھا کھانا کھلایا جائے، اور جب وہ جانے لگے تو دروازے تک اس کو چھوڑ کے آیا جائے۔ یہ مہمان کی عزت ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ بن گیا کہ کوشش ہوتی ہے مہمان آ جائے تو پھر موڈ بن جاتے ہیں، اس کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے۔ بھائی مہمان اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس کا رزق بھی اللہ نے دینا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کا رزق دینے والے، اس کو کھلانے والے، اس کو پلانے والے؟ تو مہمان کی عزت کریں۔ ہمارے ہاں تو الٹ رواج ہے، میں گیا تھا تو اس نے مجھے یہ نہیں دیا تھا، مجھے فلاں جگہ نہیں بٹھایا تھا، مجھے اچھا کھانا نہیں کھلایا تھا، اس کے ساتھ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ یاد رکھو اس نے اپنا حساب دینا ہے اور تم نے اپنا حساب دینا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، منہ سے اچھی بات نکالے یا پھر خاموش رہے۔ آج تو لوگ وہ کہتے ہیں منہ پھٹ بن گیا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے، وہ نکال دیتا ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ جاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ آگے والے کو میری بات سے تکلیف ہو رہی ہے، اسے پریشانی ہو رہی ہے، یہ نہیں سوچتا۔ اس لیے منہ سے اچھی بات نکالو کہ جس سے کسی کا بھلا ہو، جس سے کسی کا فائدہ ہو، بے معنی بات منہ سے نہ نکالو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے اور اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ قیامت قائم ہوگی تو پھر اپنے منہ سے اچھی بات نکالو یا خاموش رہو۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پہلی تمہاری زبان، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اگر تم اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہو، مجھے گارنٹی دے دیتے ہو کہ زبان کی حفاظت کرو گے، اسے گالی نہیں نکالو گے، غیبت نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، بہتان تراشی نہیں کرو گے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اور دوسری شرمگاہ کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے،
اور اگر تم ان کی گارنٹی دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اندازہ لگائیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔